حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کے جس مرتبہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس پر میں ابھی ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے۔ سبحان اللہ۔ علامہ جامی فرماتے ہیں کہ تصوف کے اوپر 3 ادوار گزرے ہیں۔ پہلا دور وہ تھا کہ جس میں تصوف پر کلام صرف اشارہ اور عبارت کے طریق پر کیا جاتا تھا، اور دوسرے دور کے اندر اس پہ وہ وقت آ گیا کہ جس وقت اس پر کلام باقاعدہ طور پر کتابوں میں مدون اور ترتیب دیا گیا، اور تیسرے دور میں اس کو لوگوں کے درمیان ظاہر کرنا مقصود تھا۔ پہلے دور میں جس وقت صرف اشارہ اور حقیقت کا نام تصور تھا، اس میں اولیت حضرت سیدنا ذوالنون المصری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد جس وقت باقاعدہ اس کو مدون کرنا اور مرتب کرنے کا دور آیا، تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو اولیت ملی اس میں، اور جس وقت خلائق کے درمیان، مخلوق کے درمیان اس کو بیان کرنے کا موقع آیا، تو حضرت سیدنا ابو بکر الشبلی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس میں اولیت ملی۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 سفر کیے، اور ہر سفر سے میں ایک علم لایا۔ پہلا سفر جب میں نے کیا تو ایسا علم لے کر آیا کہ جس کو مجھ سے عوام اور خواص دونوں نے قبول کر لیا۔ جب دوسرا علم لے کر آیا تو خواص نے لیا، عوام اس کو قبول نہ کر سکے، اور تیسرا علم وہ تھا جو نہ عوام لے سکے نہ خواص لے سکے۔ اس کی تشریح میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلا علم وہ جس کو عوام اور خواص دونوں نے قبول کیا، وہ تھا علم توبہ کا علم، اور پھر دوسرا علم کہ جس کو صرف خواص نے قبول کیا، عوام تک اس کی رسائی نہ ہو سکی، وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، جیسا کہ حق ہے۔ اور تیسرا علم وہ کہ جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ ہے، یعنی علم حقیقت، اس کو نہ عقلاء کی عقل اٹھا سکی، نہ علماء اٹھا سکے، نہ خواص، نہ عوام۔ اور حضرت سیدنا ذوالنون المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے زمانے کے اندر اس کا متحمل اکیلا آدمی تھا۔ اور جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہی بات آپ خود فرماتے ہیں، فرمایا میں نے 30 سال تک عبادت اور ریاضت کی، اور 30 سال عبادت کے بعد میری ریاضت کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ایک شہزادہ میرے پاس سے گزر رہا تھا میری مسجد کے سامنے سے، تو میں نے صرف اتنی بات کہی، یہ جملہ میں نے کہا جو اس کے دل میں گھر کر گیا۔ میں نے کہا کہ کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا اس سے بڑا احمقانہ فعل کوئی نہیں ہوتا۔ تو وہ شہزادہ آپ کا یہ جملہ سن کر مسجد کے اندر داخل ہوا اور کہنے لگا مجھے حضور آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا دیکھو ہم بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں، رب العالمین سب قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علا کے خلاف جنگ کر سکیں؟ ہمیں جھکنا پڑے گا۔ وہ جملہ سن کے چلا گیا۔ دوسرے روز پھر آیا اور کہنے لگا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے کیسے ہوگا؟ تو حضرت سیدنا ذوالنون المصری رضی اللہ عنہ اس کو فرماتے ہیں کہ ایک راہ چھوٹی ہے، مختصر ہے، اور دوسری ذرا طویل ہے۔ چھوٹی راہ تو یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، اور بڑی راہ یہ ہے کہ ما سوی اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر شے سے تمہاری توجہ ہٹ جانی چاہیے، کما حق ہو تمہاری توجہ کا مرکز ذات باری ہونی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی طویل راہ کو اختیار کروں گا، اور پھر مورخین لکھتے ہیں اس کے بعد یہ بندہ نظر نہیں آ سکا۔ سیدنا ذوالنون المصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی تبلیغ احکام کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ دیکھیے فرماتے ہیں میں سیاحت کے دور میں جب تھا تو اس وقت ایک برف پوش صحرا سے گزرا، وہاں میں نے ایک آتش پرست کو دیکھا کہ جو وہاں برف کے اوپر دانہ بکھیر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں دانہ بکھیرنے کا کیا مقصد؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس موسم کے اندر چونکہ کہیں بھی پرندوں کو دانہ میسر نہیں آئے گا، میں یہاں ڈال رہا ہوں تاکہ وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ کھا لیں، انتظام ہو جائے ان کا۔ جس طرح آپ لوگ اور ہم سب کہہ رہے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو سفید پوش لوگ گھروں میں مقید ہیں ان تک پہنچنا چاہیے راشن، جو کسی آگے دستے سوال ہی دراز کر رہے ہیں، تو وہ اچھا یہ جو واقعہ آپ نے سنا ہے اس میں کمال کی بات یہ ہے، انہوں نے کہا یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ نہ کوئی پرندے زیادہ نظر آ رہے ہیں نہ کوئی اور، اس نے کہا دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے۔ جی آگے بیان کریں۔ جس وقت اس نے اس نیت کا اظہار کیا تھا تو وہ غیر مسلم، لیکن کچھ عرصہ کے بعد حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اس کو ایام حج میں کعبہ معظمہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا یہ حالت کیسے بدلی؟
تو وہ کہنے لگا دیکھو اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے میری محنت کا اور میری نیت کا ثمر مجھے ایمان کی دولت کے ساتھ دیا ہے. کہا جو اس وقت دانہ ڈالا تھا نا زمین میں وہ اب پھلدار درخت بن گیا ہے. بیج جو ہے اب درخت بن گیا ہے, پھلدار درخت بن گیا ہے. نیکی جو ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. جی بالکل. نیکی جو ہے وہ پھلدار ثمر آور ہوتی ہے.